नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिराते मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई औरत चाहे आज़ाद हो या कनीज़ हो, सब एक ही जिन्स से हैं, लिहाजा इन्हें मालिकों की इजाज़त से तुम इनसे निकाह कर सकते हो और दस्तूर के मुताबिक इन्हें इनके हक़ महर भी अदा करो। अब वो निकाह में आ जाएं तो तुम्हारा मकसद उनसे निकाह करना ही हो, शहवत रानी पूरी करना ना हो। फिर अगर वो सरकशी करें या खुफिया याराने गांठें, फिर निकाह आ जाने के बाद अगर बदकारी भी करें तो इनकी सज़ा आज़ाद औरतों की सज़ा से निस्फ़ है। ये सहूलत तुम में से इस शख्स के लिए है जो ज़िना के गुनाह में जा पड़ने से डरता हो। हाँ, अगर तुम सब्र इस्तक़लाल से काम लो तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अहकामात जो हैं वाज़ेह तरीक़ों से अल्लाह ताला तुम्हें बता रहे हैं, लिहाजा ये तरीक़े जो हैं वो तुमसे पहले लोगों को भी बताए जा चुके हैं। अल्लाह ताला तुम पे अपनी नज़र रहमत से मतवज्जा होना चाहते हैं। जो लोग अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़े हुए हैं वो चाहते हैं कि तुम राह रात से हट कर दूर जा पहुँचो, लेकिन अल्लाह ताला क्या चाहता है? अल्लाह ताला चाहता है कि तुमसे रस्म व रवाज की पाबंदियों को हल्का कर दे, क्योंकि इंसान तो कमज़ोर ही पैदा किया गया है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक दूसरे के माल बातिल तरीके से मत खाओ। दुरुस्त सूरत यह है कि बाहमी रज़ामंदी से आपस में लेन देन के मामलात तय करो और एक दूसरे को कत्ल ना करो, ना ही अपने आप को कत्ल करो। बिलाशुबा अल्लाह तुम पर नहायत मेहरबान है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स जुल्म व ज़्यादती की नीयत से ऐसे काम करेगा, यानी अपनी जान लेगा, दूसरों को कत्ल करेगा या किसी का हक़ जो है वो ज़बरदस्ती सलब करेगा, बातिल तरीके से किसी का माल खाएगा, जो काम ये करेगा, जो भी ये काम करेगा, अल्लाह ताला उसे दोज़ख में डाल देगा और इसके लिए कोई ये मुश्किल काम नहीं है। हमारी आज की आयत नंबर 31 से लेकर आयत नंबर 35 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तजतानिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। जिन बड़े बड़े गुनाह के कामों से तुम्हें मना किया गया है, अगर तुम इनसे बचते रहे तो हम तुम्हारी छोटी मोटी बुराइयों को तुमसे तुम्हारे हिसाब से महफ़ कर दें और तुम्हें इज़्ज़त की जगह दाखिल करेंगे। अब कबीरा कबीरा गुनाह कौन से हैं? सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन कौन से हैं? फरमाया, शिर्क, जादू, ऐसी जान को नाहक करना, नाहक कत्ल करना जिसे अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, सूद खाना, यतीम का माल खाना, मैदान जंग से फ़रार होना, पाक बाज भोली भाली मोमिन औरत पर तहमत लगाना। ये बुखारी की हदीस है। यानी ये जो गुनाह हैं ये गुनाह कबीरा हैं। बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं जो मौका महल के लिहाज से मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। मसलन लोगों का माल नाजायज़ तरीके से खाना कबीरा गुनाह है, मगर यतीम का माल खाना और भी बड़ा गुनाह है। या दौ फरेब से माल बेचना गुनाह है, मगर झूठी कसम खाकर माल बेचना और भी ज़्यादा बड़ा गुनाह बन जाता है। आम औरतों पर तहमत लगाना भी बड़ा गुनाह है, मगर भोली भाली अनजान औरतों पर तहमत लगाना मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाता है। औलाद का कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है, मगर मुफलिसी के डर से औलाद का कत्ल और भी बड़ा गुनाह बन जाता है। इसी तरह ज़िना एक कबीरा गुनाह है, मगर जब ये ज़िना अपनी माँ, बेटी, बहन या दीगर मुहर्रमात से किया जाए तो गुनाह मज़ीद शदीद हो जाएगा। इसी तरह अगर शादीशुदा औरत या मर्द ज़िना करेगा तो ये गुनाह कंवारे मर्द या औरत से ज़्यादा शदीद हो जाएगा। किसी छोटे गुनाह को हकीर समझते हुए इसे मुसलसल करते जाना भी कबीरा गुनाह बना देता है इसे। जिन गुनाह के कामों के बाद अल्लाह ताला की फ़रिश्तों की और सब लोगों की लानत का ज़िक्र हुआ है, वो भी गुनाह जो है वो कबीरा गुनाह में शामिल होते हैं। कुछ कबीरा गुनाहों के लिए अल्लाह ताला ने ये अल्फाज यूज़ किए हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ नज़र रहमत नहीं करेगा। अब अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं, अगर बड़े गुनाहों से यानी कबीरा गुनाहों से इज्तनाब किया जाए तो अल्लाह ताला छोटी मोटी जो कोताहियाँ हैं, गुनाह हैं, वो वैसे ही माफ़ कर देता है और उनकी जवाब तलबी नहीं करेगा। लेकिन अगर बड़े गुनाहों से इज्तनाब ना किया जाए तो साथ ही साथ छोटे गुनाहों का भी मुआख़ज़ा होगा, उनके बारे में भी पूछ गिछ होगी। आयत नंबर 32।
ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعدکم علی بعد للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ اگر اللہ نے تم میں سے کسی ایک کو دوسرے پر کچھ فضیلت دے رکھی ہے تو اس کی ہوس نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ثواب ہے، جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا بھی حصہ ہے۔ ہاں، اللہ کے اس فضل کی دعا مانگتے رہا کرو، یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حسد کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا چاہیے۔ دنیا میں اگر اللہ نے کسی کو کوئی خوبی دے رکھی ہے، کسی کو کوئی دوسری دے رکھی ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی حسین ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی مستقل بیمار ہے، کوئی بالکل صحت مند ہے، کوئی پیدائشی اندھا گونگا بہرا، کوئی بھی عقل مند ہے، کوئی ذہین ہے، کوئی کن ذہن ہے۔ لہٰذا یہ سب جو کوالٹیز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے میں رکھی ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اب اس کی بیسس پہ خود کو برتر سمجھنا یا اگلے کو کمتر سمجھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور اس طرح کے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے فضل کی دعا کرنی چاہیے اور سچے دل سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی بے شک پیدا فرماتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت عنایت کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے مرد اور عورت کے جو انہوں نے کمایا ہے ان کا اجر و ثواب اس کے مطابق ہے۔ اب جو بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، جس خلوص نیت سے اس نے کوئی کام کیا ہوگا اسے اس کے مطابق ہی اس کا اجر ملے گا۔ اب یہ ثواب اور جزا کے معاملے میں مرد اور عورت کا جو مقام ہے وہ سملر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں پر حاکم بنا دیا ہے، عورتیں محکوم ہیں اس لحاظ سے کہ یہ دنیاوی نظام چلانے کے لیے، لیکن نیکیوں کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں۔ اجر و ثواب دونوں کو اتنا ہی ملے گا جتنا انہوں نے اس کے لیے کوشش کی ہے۔ آیت نمبر 33 وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ جو کچھ ترکہ والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں ہم نے اس کے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور وہ لوگ بھی جن سے تم نے عقد موالات باندھ رکھا ہے، لہٰذا انہیں ان کا حصہ ادا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ والذین عقد ایمانکم کا مطلب یہ ہے کہ مہاجرین اسلام ابتدا جب مدینہ میں آئے تو مہاجر اپنے انصاری بھائی کا وارث ہوتا اور انصاری کے رشتہ داروں کو ترکہ نہ ملتا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرا دی تھی۔ پھر جب مسلمانوں کی معیشت سنبھل گئی تو یہ آیت اتری وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، یعنی تو اب ایسے بھائیوں کو ترکہ ملنا موقوف ہو گیا۔ کیا ہوا؟ عقد ایمانکم سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے قسم کھا کر دوستی، مدد، خیر خواہی کا عہد کیا جائے، ان کے لیے ترکہ نہ رہا، البتہ وصیت کا حکم باقی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ترکہ والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں گے اس کے تو وارث اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، جو ہم نے پچھلی آیات میں پڑھے ہیں، آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 15 تک کا جو سبق تھا اس میں۔ لیکن جو لوگ کسی قسم یا عہد کے تحت تمہارے دوست بنے ہیں، تمہارے ساتھ کسی رشتے میں آئے ہیں، ان کے لیے وراثت کی جا سکتی ہے، لیکن ان کے لیے ترکے میں کوئی حصہ نہیں رہے گا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 34 الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ مرد عورتوں کے جملہ معاملات کے ذمہ دار اور منتظم ہیں، اس لیے اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لہٰذا نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرمانبردار ہوں،
ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق، مال یا آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں، اور جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، اگر نہ سمجھے تو انہیں خواب گاہوں میں الگ رہو، پھر بھی نہ سمجھے تو انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری بات قبول کر لے تو خواہ ان پر زیادتی کے بہانے تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بلند مرتبے والا اور بڑی شان والا ہے۔ اب مرد قوام کس لحاظ سے ہیں؟ قوام کا معنی ہوتا ہے سرپرست، سربراہ یا منتظم، یعنی ایسا شخص جو دوسرے کی تمام تر معاشی اور معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ پھر مردوں کے قوام ہونے کی اللہ تعالیٰ نے جو 2 وجہ بتائی ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنی جسمانی ساخت کے لحاظ سے عورتوں سے مضبوط ہیں، مشقت کے کام جتنا مرد کر سکتے ہیں عورتیں نہیں کر سکتی۔ پھر ذمہ داریوں کو نبھانے کی صلاحیت بھی مردوں میں عورتوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اب لہٰذا گھر کی چھوٹی سی ریاست کا سربراہ یا قوام بھی مرد ہی کو ہونا چاہیے، اور مردوں کے قوام ہونے کی دوسری وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے تمام تر معاشی اخراجات کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور اس کی لہٰذا امور خانہ داری کا سربراہ تو عورت کو بنایا گیا ہے، پورے گھر کی اندرونی اور بیرونی ذمہ داریوں کا سربراہ مرد کو ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اپنے اہل بیت پر حکمران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس کی جائے گی، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کی اولاد پر حکمران ہے اور اس سے اس کے متعلق باز پرس ہوگی، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین وہ بیوی وہ ہے جس کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے، اور جب اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، پھر جب تم گھر میں موجود نہ ہو تو وہ پیچھے سے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 35 وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تمہیں زوجین کے باہمی تعلقات بگڑ جانے کا خدشہ ہو تو ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کر لو، اگر وہ دونوں صلح چاہتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پر موافقت پیدا کر دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اب یعنی اگر میاں بیوی کے درمیان تعلقات نہیں سنورنے میں آ رہے اور لڑائی جھگڑا رہ رہا ہے اور ہر کوئی ایک دوسرے پر الزام تھوپ رہا ہے، طلاق سے پہلے جو فریقین اپنے اپنے خاندان سے ایک ثالث منتخب کریں جو پوری صورتحال کو سمجھ کر نیک نیت سے ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور باخبر ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔